پاکستانیوں کو ایک کے بعد ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے. کل تو صرف ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پنجاب بلکہ کراچی میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خراب تھی. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی اور لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے اور تیسرے نمبر پر آ گئے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ٹائم تھا جب بیجنگ دوسرے یا تیسرے یا پہلے نمبر پر موجود ہوتا تھا اور اب ہے لاہور یا کراچی. دونوں ہی پاکستان کے بڑے شہر ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہے جیسا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں, کہیں بھٹے اور کہیں جلتا ہوا کچرا, اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب دھان کو فیصل آگ لگائی جاتی ہے. نہ صرف لاہور یا پھر اس کے مضافاتی دیہی علاقوں میں بلکہ انڈیا میں بھی جتنی وہ انڈین سائڈ کا پنجاب ہے, جب ادھر بھی لگائی جاتی ہے تو وہ بھی ادھر جو ہے بڑا افیکٹ کرتی ہے. تو محکمہ ماحولیات کی جانب سے پیش گوئی یہ کی گئی ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال لاہور میں اسموگ کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے. ایسے میں شہری احتیاط کا دامن ہاتھ سے بالکل نہ چھوڑیں. تو اس اہم معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر ماحولیات مومی سلیم. مومی السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. لاہور, دلی, ڈھاکہ, کراچی دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ شہروں کی فہرست میں یہ شہر ہمیشہ اوپر ہی کیوں رہتے ہیں؟ وعلیکم السلام اینڈ شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. جی, ہمارے ادھر بیسکلی دیکھیں, ایک زمانے میں ہمیں شروع میں اس سینچری کے ہمیں لنڈن کی اسموگ کے بارے میں بتایا جاتا تھا, اور اب ہمیں لاہور اور دلی ایسی جو ساؤتھ میں کنٹریز ہیں یا ساؤتھ ایشیا میں کنٹریز ہیں وہاں پہ بتایا جاتا ہے. اس کی بڑی وجہ جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتائی, بہت سی ایسی وجوہات ہیں جس طرح ٹرانسپورٹیشن ہے یا جو کراپ برننگ ہے جو پرانے طریقوں سے کی جاتی ہے, جہاں جلائے جاتے ہیں اسٹبل جو ہیں چاول کی جب کاشت کی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ زمین کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہفتے پہلے ان کو آگ لگا دی جاتی ہے, اور وہ نارملی جو ہے ونٹر سیزن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی جو اسموک ہے وہ فوگ کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتی ہے, جس کو ہم اسموک کہتے ہیں. ان دونوں دہلی تو کافی عرصے سے اس فہرست میں, اور لاہور بھی اب ہم پچھلے کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں جا رہا ہے, اور جیسے آپ نے ذکر کیا کراچی اور ایون اب اسلام آباد بھی اسی دوڑ کی طرف ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کس طرح کا ایندھن استعمال کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی آپ کا جو فیول ہے چاہے وہ گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے, حالانکہ حکومت نے یورو 5 جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے استعمال کی بات ہے. اور فیول وہاں کیسا یوز ہو رہا ہے, پھر آپ کی انڈسٹریز میں کیسا فیول یوز ہو رہا ہے, وہ کس طرح کی, جیسا برک کنز ہے ہمیں پتہ ہے زگزیگ ٹیکنالوجی گورنمنٹ نے دی, لیکن اس سے پہلے اور ابھی بھی بہت سی جگہ جو ہے وہ گندا فیول یا کچھ چیزوں کو ایسے جلایا جاتا ہے ویسٹ کو, تاکہ وہ اپنا ایندھن وہاں سے لا سکیں. اسی طرح گھروں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گاؤں میں اور باقی جگہ جس طرح سے ہم لوگ ویسٹ کو, یا ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑیوں کو آگ جلا کے جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کی جاتی ہے. تو یہ سب جتنی چیزیں ہیں, کچھ بہت تھوڑی مقدار میں اسموگ میں اضافہ کرتی ہیں, کچھ زیادہ میں. کچھ چیزوں کا تو حل حکومت نے ڈھونڈ لیا ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک, جس طرح ٹرانسپورٹیشن ہے فار ایگزامپل, آپ چاہے ای وہیکل پہ چلے جائیں لیکن آپ کو گاڑیوں کی مقدار کم کرنی پڑے گی, جو گاڑیوں کی تعداد ہے وہ کم کرنی پڑے گی, کیونکہ جتنی گاڑیاں سڑک پہ ہوں گی, چاہے وہ ای وہیکل ہی ہوں, الیکٹرک سٹی پہ چل رہی ہوں, کہیں نہ کہیں تو آپ کی پاور جنریشن رینیوبل یا اچھی ایندھن نہیں ہے, وہاں بھی ہم پیٹرول یوز کر رہے ہیں, تو ایمیشنز تو وہاں بھی ہو رہی ہوں گی. صحیح. اچھا مومی, جیسے کہ ہم بار بار ذکر بھی کریں نا لاہور کا, اور پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ لاہور ہی متاثر ہوتا ہے. گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کہ لاہوریوں کو, پنجاب والوں کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا اسموگ کی وجہ سے. پیش کے اقدامات کیا ہونے چاہیے کہ ہم, جیسے اکتوبر کا مڈ بھی آنے والا ہے اور نومبر اور دسمبر میں چیز بہت عروج پر ہوتی ہے, تو ایسے کون سے اقدامات ہیں جو اٹھا کے شہری اس چیز سے پہلے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو گاڑیوں کا بے دریغ استعمال, کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا حکومت نے 500 فارمرز کو جو شریڈرز دیے ہیں جو آپ کی کراپ برننگ کو آلٹرنیٹ اس کا دے رہے ہیں, لیکن اسمال فارمرز جو ہے وہ رینٹ پہ ان سے لے سکتے ہیں, ان کے اپنے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے. ایک تو اس طرف تھوڑی سی دھیان دینے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہے ٹرانسپورٹیشن, شہری اپنی جگہ آف کورس یہ کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمسایہ ممالک میں اور باقی جگہ بھی بہت سے ایسے جیسا آلٹرنیٹ وہیکل کا جو نمبر ہوتا ہے آپ کا, آڈ نمبر وہیکل صرف نکل سکتی ہیں, ایون وہیکل نمبرز نکل سکتی ہیں, تو آپ اپنی گاڑی کا استعمال جتنا کم کر سکیں
سکیں تاکہ آپ کم سے کم امیشنز میں اضافہ کر سکیں اور پولوشن میں. اس کے علاوہ آف کورس آپ اگر کوڑے کی برننگ کرتے ہیں تو وہ مت کریں, اپنے گھروں کے باہر کرتے ہیں, یا اگر آپ کسی مالی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کر رہا ہے تو اس کو ایکٹیولی اس کو روکا جائے. اسی طرح سے باقی چیزیں بھی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ دھواں اور آلودگی جہاں سے پیدا ہو رہی ہے ان ایکٹیویٹیز کو جو ہے جتنا کرٹیل کر سکیں وہ بہتر ہے. اچھا مومی, یہ جو آپ نے باتیں کی اوبویسلی جو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں وہاں تو یہ فالو ہو سکتی ہیں نا کہ آپ ایون اور آڈ نمبرز کی گاڑیوں کو پیرلل اس کا استعمال کریں, یا پھر جیسے آپ فارمرز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شریڈرز ہیں ان کا استعمال کریں, بٹ ہمارے جیسے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ وی ڈونٹ فالو دیز تھنگس. تو ایسے میں جب بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں فالو نہیں ہو رہی ہیں تو جو گھر میں بیٹھے لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ کیا تدابیر اپنائیں؟ ماسک پہنیں, باہر کس طرح سے نکلیں اور کیا تدابیر اختیار کریں, یہ بتائیے. جی انفارچونیٹلی آپ کو اپنی زندگی میں بہت سی ایسی تبدیلیاں جیسے کووڈ کے دوران ہم ملانی پڑیں گی. ماسک کا استعمال آف کورس زیادہ لازمن کریں. بچوں کو اور جو بوڑھے افراد ہیں صبح واک پہ نہ نکلیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی فریش ایئر نہیں ہوتی ہے, آپ اصل میں پولوشن ہی اندر لے رہے ہیں جو آپ کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہو گئی. ابھی کووڈ کی وجہ سے آف کورس میں نے سنا منڈے کو دوبارہ اسکولس کھل رہے ہیں, اس سے پہلے تو ڈیجیٹل ہی تھا تو بچوں کو اسکول نہیں جانا پڑتا تھا. لیکن جہاں آپ نے یہ کہا نا کہ گاڑیوں کا استعمال, دیکھیں ہمارے ادھر یہ بھی عادت ہے کہ ہم نے چھوٹی سی چیز لینی ہو, صرف یہاں سے مارکیٹ جانا ہو, ہم گاڑی کا استعمال کرتے ہیں. ہم گاڑی کا استعمال کم کر سکتے ہیں, اور یہ بھی پیدل چلنا, سائیکل, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی پڑیں گی. اور آپ نے کہا یہ شارٹ ٹرم ہے, لیکن لانگ ٹرم حکومت کو اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹیشن دینی پڑے گی, ایسی میس ٹرانزٹ دینا پڑے گا تاکہ ہم گاڑیوں, کیونکہ ابھی دیکھیں یہ حکومت کی اپنے ایسٹیمیٹس ہیں 40% کاربن ایمیشنز ہماری ٹرانسپورٹیشن سے آ رہی ہیں, تو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کم کرنی پڑیں گی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ماس ٹرانزٹ دیں لوگوں کو. ٹھیک ہے مومی, بے حد شکریہ, آپ گفتگو کر رہی تھی. اور یقیناً جو شہری پلیز تھوڑا سا نا احتیاط کریں, اور اگر قریب ہی کہیں جانا تو گاڑی کا استعمال بالکل نہ کریں.